السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں دوستوں ہم سیکھیں گے نماز پڑھنے جاتے ہیں آپ سب لوگ یا ہم سب لوگ، تو میڈم کو کیسے بولنا ہے یا کفل کو کیسے بولنا ہے، اور پاک ناپاک، اذان، اقامت، ان سب کو کیسے کہتے ہیں، یہ چیز کی جانکاری ہونا بہت ضروری ہے۔ تو امید ہے آپ سب لوگ دھیان سے سنیں گے اور دیکھیں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ پاک کا مطلب ہوتا ہے طاہر۔ جیسے آپ کو کوئی پوچھے آپ پاک ہیں، یا آپ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پاک ہیں یا ناپاک ہیں، تو پاک کا مطلب ہوتا ہے طاہر۔ پاک یعنی طاہر۔ اب اسی طرح آپ ناپاک بولیں گے تو ناپاک بولا جائے گا نجس۔ انا نجس، میں ناپاک ہوں۔ انا نجس، میں ناپاک ہوں۔ اگر آپ وضو کرنا چاہتے ہیں کہ میں وضو کروں گا، تو آپ یہ اس طرح بولیں گے اتوضا۔ اتوضا، اتوضا، ضاد ہوتا ہے، لیکن میں یہاں پہ دال لگاؤں گا لکھنے میں، کیونکہ ہندی میں ضاد نہیں لکھ سکتے۔ تو اتوضا، میں وضو کروں گا۔ اگر آپ نے وضو کر لیا ہے تو کہو گے انا توضیت۔ انا توضیت، میں نے وضو کر لیا ہے۔ انا توضیت۔ اگر آپ وضو کی حالت میں ہیں تو اس کو آپ بولیں گے انا علی الوضو۔ انا علی الوضو، میں وضو کی حالت میں ہوں، یا میں وضو میں ہوں، میرا وضو ہے۔ انا علی الوضو، میرا وضو ہے۔ انا علی الوضو، انا علی الوضو۔ اب یہ ہو گیا پاک، ناپاک اور وضو۔ اس کے بعد اذان۔ اذان تو سمجھتے وہ تو سیم ہے۔ اذان کا مطلب سیم ہوتا ہے۔ اذان اپنے وہاں اذان بولتے ہیں، یہاں بھی اذان بولتے ہیں، بس اپنے وہاں کوئی لوگ اذان بولتا ہے تو یہاں بھی کچھ لوگ اذان ہی بولتے ہیں، مصری وغیرہ۔ تو اذان کا مطلب اذان ہی ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کو کہنا ہے ابھی اذان ہوگی، اس کو بولو گے الحین بیاذن۔ الحین بیاذن، ابھی اذان ہوگی یا اذان ہونے جا رہی ہے۔ الحین بیاذن، الحین بیاذن، بیاذن، اذان ہونے جا رہی ہے۔ الحین بیاذن۔ اگر آپ کو بولنا ہے اذان کب ہوگی، تو اس طرح بولیں گے متی بیاذن۔ متی بیاذن، اذان کب ہوگی، متی بیاذن۔ اگر اذان ہو چکی ہے تو آپ بولیں گے اذن، خلاص اذن، خلاص اذن۔ یہاں اذان نہیں بولیں گے، بھی اذن بھی نہیں بولیں گے، یہاں بولو گے اذن، خلاص اذن۔ ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے اذن، یعنی اذان ہو گئی ہے، لیکن خلاص لگاؤ گے تو یہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ میں نے اس کو صحیح سمجھا دیا ہے، تو خلاص ہی اپنی طرف سے لگاؤ گے۔ ویسے اذان ہو گئی، اس کا مطلب ہوتا ہے اذن۔ اب آپ کو نماز پڑھنے جانا ہے تو آپ کس طرح بولیں گے؟ چاہے سعودی ہو یا میڈم ہو، تو آپ بولیں گے انا بروح صلی، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ انا بروح صلی، انا بروح صلی، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ انا بروح صلی، بروح کا مطلب ہوتا ہے جا رہا ہوں، صلی کا مطلب نماز ہوتا ہے۔ اپنے وہاں نماز بولتے ہیں نا، تو نماز یہاں عربی میں نماز کو صلاح بولتے ہیں، صلاح۔ اگر یہی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہو، جیسے آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے تو آپ عربی سے پوچھنا چاہتے ہو یا میڈم سے کسی سے کہ میں نماز پڑھ لوں، تو وہ اس طرح بولو گے اصلی۔ اصلی، اصلی کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھ لوں، میں نماز پڑھ لوں۔ آپ اس سے پوچھ رہے ہو، اصلی الف پہلے لگاؤ گے تو اس کا مطلب ہوگا آپ اس سے پوچھ رہے ہو کہ اتنا وقت ہے کہ نماز میں پڑھ لوں، تو اس کو آپ بولیں گے اصلی، میں نماز پڑھ لوں۔ ایک اصلی ہوتا ہے، اصلی مت بولنا، اصلی کا مطلب وہ دوسرا ہوتا ہے اصلی، لیکن یہاں بولنا ہے اصلی۔ اصلی، اصلی وہ الگ چیز ہے، اصلی یہ الگ چیز ہے۔ اصلی کا مطلب ہوتا ہے میں نماز پڑھ لوں، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں،
میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو اس کو بولو گے انا ابغا صلی، انا ابغا صلی، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، انا ابغا صلی۔ اور اگر یہ بولنا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، انا قاعد صلی، انا قاعد صلی، یعنی قاعد ہوتا ہے بڑے قاف سے، لیکن یہاں قاف کو گاف بنا دیتے، تو آپ کو بولنا ہے انا قاعد صلی، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ قاعد مطلب بیٹھنا ہوتا ہے، یہ میں پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ تو میں نماز پڑھنے بیٹھا ہوں، اس کا مطلب یہ آئے گا، لیکن یہ مطلب نہیں لیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بنے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں، انا قاعد صلی، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں مسجد میں ہوں، انا فی مسجد، انا فی مسجد۔ اب اس میں موجود نہیں لگانا ہے، انا فی موجود مسجد نہیں، صرف اتنا بولو گے انا فی مسجد، تو اس کا مطلب ہوگا میں مسجد میں ہوں۔ انا مطلب میں ہوں، ٹھیک ہے، فی کا مطلب میں ہوتا ہے، فی کا مطلب ہے نہیں ہوتا ہے، تو انا فی میں ہوں مسجد، انا فی مسجد، میں مسجد میں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں موجود یہ سب نہیں لگانا ہے، صرف اتنا بولو گے انا فی مسجد، یا انا فی غرفہ، میں روم میں ہوں، انا فی بیت، میں گھر میں ہوں۔ تو اسی طرح انا فی مسجد، میں مسجد میں ہوں۔ اگر آپ نماز پڑھ چکے ہیں، آپ کو کوئی پوچھے آپ نے نماز پڑھ لی، تو وہاں بولو گے انا صلیت، انا صلیت، صاد لام یا تا، صلیت، انا صلیت، میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو یہ کس طرح بولو گے؟ جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو بولو گے اقام الصلاۃ، اقامت صلاح۔ اگر جیسے مسجد میں اقامت ہونے لگے تو اسی کو بولتے ہیں جماعت کھڑی ہونا۔ تو اقامت ہونے لگے تو آپ بولو گے اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ، یعنی اقام مطلب کھڑے ہونا ہوتا ہے، صلاح یعنی نماز، تو جماعت کھڑی ہو گئی ہے، نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو گئی، اقام الصلاۃ، جماعت کھڑی ہو گئی۔ جیسے مسجد میں اقامت ہونے لگتی ہے نا، تو اس کو آپ بولو گے اقام الصلاۃ، یلا امشی اقام الصلاۃ، چلو مسجد میں اقامت ہو رہی ہے، یا جماعت کھڑی ہو گئی ہے۔ جماعت کو بولتے ہیں جماعہ، اپنے وہاں جماعت بولتے ہیں جماعت، لیکن یہاں اس کو بولتے ہیں جماعہ، جماعہ، جماعہ کا مطلب ہوتا ہے جماعت۔ جیسے آپ ایک دو آدمی نماز پڑھ رہے ہو تو اس میں کسی کو اقامت کہنا ہے، تو آپ کس طرح کہو گے کہ اقامت کہو؟ اس کو بولتے ہیں کبر، 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 یعنی اقامت کہو۔ اب کبر کے دو مطلب ہوتے ہیں، اقامت بھی آپ کبر بولو گے، اگر اقامت کہنی ہے تو بھی بولو گے کبر، یا نیت باندھنی ہے، اقامت ہو چکی ہے نیت باندھنا ہے تو آپ بولو گے نیت باندھو، تو اس کو بولو گے کبر، کبر۔ نیت باندھنے کو بھی کبر بولتے ہیں اور اقامت کو بھی کبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ دو لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہو تو دوسرے کو بولنا ہے کہ اقامت کہو، تو بولو گے کبر۔ نیت باندھنی ہے تو اس کو بھی کہو گے کبر، نیت باندھو، کبر۔ قبلہ رخ، اپنے وہاں بولتے ہیں قبلہ رخ، تو اس کو عربی میں بولتے ہیں وین قبلہ، تو قبلہ رخ کو یہاں صرف قبلہ ہی بولتے ہیں، وین قبلہ، وین قبلہ، قبلہ رخ کدھر ہے تو اس کو بولو گے وین قبلہ یا وین قبلہ۔ آپ اگر نماز پڑھنے گئے ہیں اور آپ کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے تو اس کو کس طرح کہو گے کہ میری ایک رکعت چھوٹ گئی تھی؟ تو اس کو بولو گے فاتت رکع واحد، فاتت رکع واحد، ایک رکعت چھوٹ گئی تھی۔ اب اگر آپ کی دو رکعت چھوٹ گئی ہیں تو بھی وہی بول سکتے ہو فاتت رکعتین، فاتت رکعتین۔ فاتت کا مطلب ہوتا ہے چھوٹ گئی تھی یا چھوٹ گئیں، فاتت رکعہ، رکعت چھوٹ گئی۔ سلام پھیرنے کو بولتے ہیں
سلم. سلام پھیرنے کو عربی میں سلم بولتے ہیں. سلم یعنی سلام پھیر دیا یا سلام پھیر دو یا سلام پھیر دیا. تو جس میں آپ کو مطلب لینا ہے تو سلام پھیرنے کا مطلب ہوتا ہے سلم. اسی طرح سلام کرنے کو بھی سلم ہی بولتے ہیں. سلم سلم. سلام کسی کو کرنا ہو کسی آدمی کو تو آپ کسی کو بولو کہ اس سے سلام کرو تو بولو گے سلم. تو سلام چاہے نماز میں پھیرنا ہو یا کسی آدمی کو کرنا ہو تو اس کو سلم ہی بولتے ہیں. مسجد میں جو وضو خانہ بنا ہوتا ہے تو اس کو عربی میں بولتے ہیں دورات المیہ. دورات المیہ. دورات المیہ. مویا پانی کو بولتے ہیں نا, یا ماء وہ بھی پانی کو بولتے ہیں. تو اسی طرح دورات المیہ. دورات المیہ. تو آپ کو سیدھا پوچھنا ہے وین دورات میہ. وین دورات میہ. وضو خانہ کدھر ہے یا باتھ روم کدھر ہے تو اس کو دورات میہ بولتے ہیں عربی میں. وہ یہ دورات میہ یہ مسجد کے لیے ہوتا ہے. اب گھر کے اندر تو اس کو تو سیدھا حمام ہی بولتے ہیں, ٹھیک ہے. مسجد میں جو ہوتا ہے تو اس کو دورات میہ بولتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر کچھ رہ گیا ہو تو کامنٹ میں پوچھنا, تو انشاءاللہ اس کا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے. اور ہمیں دعاؤں میں مت بھولنا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ